غوثیت بزرگی کا ایک خاص درجہ ہے۔ اس کا مطلب ہے فریاد کرنے والا اور مدد کو پہنچنے والا۔ چونکہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی غریبوں اور بے کسوں اور حاجت مندوں کے مددگار تھے، اس لیے آپ کو غوث اعظم کے لقب سے سرفراز کیا گیا۔ جب حضور غوث اعظم جلال الدین سے ولادت کی معرفت کا سوال آیا تو آپ نے بتایا کہ میں جب 12 برس کی عمر میں ایک شہر پڑھنے کے لیے گیا تو اپنے ارد گرد فرشتوں کو دیکھا، اور جب میں مکتب پہنچا تو انہیں کہتے ہوئے سنا، اللہ کے ولی کو بیٹھنے کی جگہ دو۔ فرمانے غوث اعظم ریاکار منافق دنیا کو دین کے عوض اختیار کرتا ہے اور بغیر قابلیت کے صالحین کا لباس پہن کر ان کا سا کلام کرتا ہے اور ان کا لباس پہنتا ہے، مگر ان جیسے اعمال نہیں کرتا، اور ان کی طرف اپنی نیت کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن یہ نیت بلکہ غلط ہے۔ غوث پاک کی سیرت الشیخ محمد سید عبدالقادر جیلانی کا روزانہ دسترخوان بچھایا جاتا تھا، جس پر آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے مہمانوں کے لیے ہمرا کھانا تناول فرماتے، کمزوروں کی مجلس میں تشریف فرماتے، بیماروں کی عیادت فرماتے، طالب علم دین میں آنے والے کی تکلیف پر صبر کرتے۔ ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دولت قدا پر ایک چور چوری کی نیت سے آیا، مکان کے اندر قدم رکھتے ہوئے دونوں آنکھوں سے اندھا ہو گیا، ادھر ادھر ٹکراتا پھرا، نکلنے کے لیے راستہ بھی نہ مل سکا، بالآخر مجبور ہو کر ایک گوشہ میں بیٹھ گیا۔ صبح گرفتار ہوا، خدمت میں آیا، آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ میرے دولت خانے سے چوری کرنے آیا تھا، ہم اسے ایسی دولت دیتے ہیں جو ہمیشہ ان کے پاس رکھے گی۔ آنکھیں پر دست کرامت پھیر دیا، جس کی برکت سے بنائی پھر لوٹ آئی۔ اس کے بعد ایک توجہ فرمائی تو منصب ولایت پر پہنچ گیا، نیز کسی مقام کے ابدال کا وصال ہو گیا تھا، اس کا قائم مقام بنا کر اس کی جگہ پر بھیج دیا گیا۔ سیدنا غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں، اگر میرا مرید میرا نام لیوا مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں تو اس کا ستر کھل جائے تو میں اس کی ستر پوشی اپنے مقام سے بیٹھے کر دوں گا، اور تا قیامت میرے سلسلے والے اگر ٹھوکر کھا کر گرنے لگے تو میں انہیں سنبھالتا رہوں گا اور سہارا دیتا رہوں گا۔ فرمانے غوث اعظم ہے، دولت کو ہاتھ کے قبضے میں رکھو، اسے دل پر قبضہ نہ کرنے دو۔ کبھی کبھی اللہ ہمیں خود سے قریب کرنے کے لیے کچھ بے قراریاں دے دیتے ہیں، کچھ خاص اداسیاں جنہیں اللہ سے کہہ کر ہی ہمیں سکون ملتا ہے۔ جتنی بھی حلال چیزیں اللہ نے انسان کے لیے بنائی ہیں، ان میں سے انسان کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور فائدہ موجود ہے، وہ بے مقصد نہیں ہے۔ ہر عبادت کی قضا ہے، لیکن انسانی دل توڑنے کی کوئی قضا نہیں ہے۔ دنیا کی لذتوں کو ختم کرنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ جو رشتے تمہیں تکلیف دیں ان سے دوری اختیار کر لو۔ مومن غیر اللہ سے نہیں ڈرتا اور نہ ہی وہ اس کے غیر سے توقع کی امیدیں وابستہ رکھتا ہے، کیونکہ اس کے دل اور باطن میں ایک ہی قوت عطا کر دی گئی ہے۔ مومنین اور صارفین کے دل اللہ کے لیے قوی نہ ہوں، وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچے ہوئے ہیں، وہ اس کے پاس رہتے ہیں، صرف ان کا بدن زمین پر ہے۔ تمام علماء اولیاء اس بات پر متفق ہیں کہ سیدنا عبدالقادر جیلانی مادر ذات جانی پیدائشی ولی ہیں۔ آپ کی یہ کرامت بہت مشہور ہے کہ آپ ماہ رمضان المبارک میں طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کبھی بھی دودھ نہیں پیتے تھے، اور یہ بات گیلان میں بہت مشہور تھی۔ فرمانے سیدنا غوث اعظم، تو اپنے دل کو دنیا کی محبت سے عریاں کر لے اور اس کو بھوکا پیاسا رکھ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کو پہنائے اور کھلائے اور پلائے، تو اپنے ظاہر و باطن کو اسی کے سپرد کر دے اور کوئی تدبیر نہ کر، وہی رہ جائے گا تو کچھ بھی نہ ہو۔